الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ جو اسلامی بھائی مسجد میں ہے وہ اعتکاف کی نیت بھی کر لیجئے، نویت سنت الاعتکاف، اور جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ الحمدللہ ایک بار پھر ماہ ذوالحجۃ الحرام کے بابرکت ایام، بابرکت دن، بابرکت راتیں ہمیں میسر ہیں، اور اس پر مزید خوش نصیبی کے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں سے بھی ہم مستفیض ہو رہے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ الکریم امیر اہل سنت سے سوالات اور جوابات کیے جائیں گے۔ ہم اس سے انشاءاللہ الکریم فائدہ اٹھائیں گے۔ اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال نیتوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت فرمائیں کہ ہم علم دین سیکھنے کے لیے، اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے علم دین سیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ علم دین سیکھ کر عمل کریں گے، دوسروں تک ہو سکا تو بھی پہنچائیں گے، ادب اور توجہ سے علم دین سیکھیں گے۔ کچھ سمجھ نہ آیا تو بعد میں علماء اہل سنت سے یا امیر اہل سنت سے موقع ملا تو پوچھ لیں گے۔ زیارت کریں گے امیر اہل سنت کی، علماء کی زیارت بھی ہوتی ہے مدنی مذاکرے میں۔ جو مسجد میں ہیں وہ مسجد کی زیارت سے مستفیض ہوتے ہیں، پھر آخر میں دعائیں ہوتی ہیں، سلام پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی بابرکت نورانی روحانی محفل سجتی ہے، اور اب یہ انشاءاللہ الکریم 10 راتیں ہمیں میسر رہے گی۔ یہ بھی نیت فرما لیں کہ انشاءاللہ الکریم ہم روزانہ اس نشست میں، اس مدنی مذاکرے میں شامل رہیں گے اور ناغہ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ فیضان مدینہ نہیں آ سکتے تو جہاں آپ کے قرب و جوار میں عاشقان رسول جمع ہو کر دعوت اسلامی والے دیکھتے ہوں، ان کے ساتھ جوائن کر لیجئے، یا مدنی چینل پر آپ دیکھیے۔ اگر ٹریول وغیرہ میں ہے، سفر میں ہے، مصروفیت ہے اس وقت آپ کے آنے جانے کی، تو سوشل میڈیا پر، فیس بک پر بھی، اور مدنی چینل لائیو کے نام سے یوٹیوب چینل پر بھی الحمدللہ مدنی چینل راؤنڈ دا کلاک آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو مدنی مذاکرہ تو مس ہونا ہی نہیں چاہیے، اس سے بڑی برکتیں آپ کو زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی حاصل ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ رحمت کونین، نانا حسنین، بی بی آمنہ کے دل کے چین، صاحب قبلتین، نبی الحرمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ بڑی اہم راتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں، ان میں درود پاک کی بھی کثرت کریں، اور ان دنوں میں روزوں کی بھی ہو سکے تو خوب برکتیں لوٹیں۔ امیر علیہ سنت کو روزوں سے بڑا پیار ہے۔ امید ہے کہ آج روزوں کے حوالے سے کچھ فوائد اور فضائل بھی ہم سنیں، اور کچھ نہ کچھ درجہ بندی بھی جیسے تنظیمی طور پر ہوتی ہے وہ بھی ہمیں سننے کو ملے۔ تو یہ نیت بھی کر لیں کہ انشاءاللہ الکریم ان 9 دنوں میں خصوصی طور پر جن سے ہو سکے وہ روزے بھی رکھیں، اور راتیں بھی بڑی عظیم راتیں ہیں۔ سورہ فجر میں اللہ کریم نے ایک بڑی خوبصورت قسم ارشاد فرمائی، وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم یاد فرمائی۔ بعض مفسرین کرام کے نزدیک 10 راتوں سے مراد یہ والی 10 راتیں ہیں، یہ وہ 10 راتیں ہیں
کہ جن کی قسم اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، یاد فرمائی، اور گویا ان 10 راتوں کو بڑا ہی احترام اور اہتمام بخشا گیا. تو ان راتوں کی خوب قدر کریں، درود پاک کی کثرت کریں. مدنی مذاکروں کے ذریعے بھی ایک قدر ہو رہی ہے. اور پھر یہ وہی راتیں ہیں کہ ان قریب آج سے تقریباً 6 دن کے بعد ایک سما بندھا ہوگا، جوق در جوق حجاج کرام لاکھوں کی تعداد میں منا کی طرف رواں دواں ہوں گے، اور ایک منظر ہوگا، دیکھنے والا ہوگا. اسلام کی شان و شوکت یہ نظر آ رہی ہوگی. دنیا بھر میں لوگ دیکھ دیکھ کر عش کر رہے ہوں گے. لاکھوں تو پہنچ ہی گئے ہیں، ابھی مزید فلائٹیں جاری ہیں، پہنچ رہے ہیں، اور ان نظاروں کی بہاریں لوٹنے، حج کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اور پھر وہ وقت آئے گا 8، 9، 10، 11، 12، اسپیشلی ان 5 دنوں میں جو ہے وہ حج کیا جاتا ہے. لاکھوں لاکھ حاجی ایک ہی آواز، ایک ہی صدا، ایک ہی لباس، ایک ہی طرح سے، ایک ہی مقام پر اور ایک ہی مقصد کے ساتھ جمع ہو جائیں گے کہ بس رب کو راضی کرنا ہے، رب کو راضی کر کے جانا ہے. بولی کسی کی کوئی کیوں نہ ہو، لیکن وہاں پر ایک ہی صدا ہوگی، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک ہی صدا ہے، سب کہہ رہے ہیں مالک ہم حاضر ہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے، سارا شکر تیرا ہی ہے، تو ہی ہمارا مالک و مولا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں. سب کی ایک زبان ہو گئی، ایک ہی طرح کا لباس، ایک ہی طرح کا انداز ہے، ایک ہی وقت میں ڈسپلن کے ساتھ سب جمع ہو رہے ہیں. ایک اتحاد و اتفاق کا وہ نظارہ ہے جو پورا سال دیکھنے کے لیے ہم منتظر رہتے ہیں. اور پھر وہ وقت آتا ہے جو چند ہی دنوں کے بعد یہ منظر ہم دیکھیں گے، اور مسلمانوں کا ایک زبردست اتفاق، ایک اتحاد نظر آئے گا کہ جو قابل رشک ہوگا. اور چونکہ یہ اتحاد ایک ضرورت کے لیے ہے، سب ایک ساتھ جمع ہیں، اپنے اپنے ارکان کو ادا کر رہے ہیں، تو یہ ایک ضرورت کے لیے ہے. لیکن اس سے جو ملنے والا عطر ہے، اس سے ملنے والا جو سبق ہے مدنی چینل کے ناظرین، وہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ مل جل کے رہیں. مسلمان جس طرح ایک جگہ پر آج منا میں جمع ہیں، کل عرفات میں جمع ہیں، پرسوں مزدلفہ میں تشریف لے جائیں گے، پھر منا میں آ جائیں گے، ایک ہی وقت میں سب کچھ نہ کچھ ارکان ادا کر رہے ہیں. گویا یہ ایک درس بھی ہے کہ مسلمان اسی طرح ایک ہو کر رہیں، زندگی کو جو ہے وہ مل جل کے گزاریں، ان میں دل جڑے ہوئے ہوں، ان کے اتفاق اور اتحاد جو ہے وہ بنے ہوئے ہوں. اور اسی طریقے سے جب یہ زندگی گزاریں تو پھر کیسی برکتیں ہوں. کہ مسلمان آج زبانوں کی بنیاد پر، رنگ و نسل کی بنیاد پر ایک دوسرے کو تقسیم کرتے ہیں، تو پھر نتائج ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کس طرح کے مسائل، کیسے کیسے جھگڑے، کیسے کیسے پرابلمز ہمیں گھیرے ہوئے ہیں. حالانکہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسلمان کی نشانی بیان فرمائی، مسلمانوں کا انداز بیان فرمایا، ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے، اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو تقویت پہنچاتی ہے. تو مسلمان اگر مل جل کر اسی طرح رہیں، جیسے حج کے ایام میں ہمیں یہ ایک اتحاد نظر آتا ہے، ایک اجتماعیت نظر آتی ہے، تو اسی طرح اگر ہمیشہ دل ملے ہوئے ہوں، محبتوں کے، احترام کے سلسلے ہوں، تو پھر کیسا مدینہ مدینہ ہو جائے. اسپیشلی پھر احترام کے بھی درجات ہیں. والدین کا احترام اپنی جگہ پر ہے، بڑے بھائی کا اپنا احترام ہے، اور جیسے جیسے رتبہ بڑھتا ہے اسی طرح احترام کا جو سلسلہ ہے وہ بھی بلند ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 شخص جنت میں نہیں جائیں گے، ایک ماں باپ کو ستانے والا، 2 دیوس، اور تیسرا فرمایا مردانی وضع بنانے والی عورت. تو اس میں ماں باپ کو ستانے والا یہ بھی داخل ہے. ظاہر ہے کہ جو ماں باپ کو ستاتا ہے وہ ماں باپ کا احترام تو نہیں کرتا،
ماں باپ کا احترام تو بہت بڑھ کر ہے. ماں باپ کا احترام ضروری ہے، نہ کہ انہیں ستایا جائے، تنگ کیا جائے، پریشان کیا جائے. فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا جو ماں باپ کو ستاتا ہو. اسی طرح اس حدیث پاک میں دیوس بھی فرمایا. اس کے متعلق امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ زیارت بھی کر رہے ہیں مدنی چینل پر، اور امیر علیہ سنت اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں. کچھ ہی دیر میں ہم انشاءاللہ بہت قریب سے زیارت بھی کریں گے اور آپ کے مدنی پھولوں سے بھی مستفیض ہوں گے. آپ اپنے زبردست کتابچے احترام مسلم میں تحریر فرماتے ہیں در مختار کے حوالے سے کہ دیوس وہ جو اپنی بیوی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے. مطلب یہ کہ باوجود قدرت اپنی زوجہ، ماں بہنوں اور جوان بیٹیوں وغیرہ کو گلیوں، بازاروں، شاپنگ سینٹروں اور مخلوط تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں، نامحرم رشتہ داروں، غیر محرم ملازموں، چوکیداروں، ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے کو دیوس کہتے ہیں. اور فرمایا کہ ایسا شخص جنت سے محروم اور جہنم کا حقدار ہے. اللہ پاک ہمیں غیرت مند بنائے اور دیوسی سے ہمیں بچائے. اگر یہ بری عادت ہے تو ہمیں اس سے نکال دے، ہمیں اس سے چھٹکارا عطا فرمائے. اور یہ جو ایام آ رہے ہیں بقرعید کے، اس میں یہ بھی پرابلم بہت عام ہو جاتا ہے کہ جانوروں کو دیکھنے کے لیے اور اس طرح سے جو ہے بے پردگی کا سلسلہ بھی بڑھتا ہے. تو اس طرح کے میلوں کی طرف اور جھمیلوں کی طرف ہماری عاشقان رسول خواتین کو بھی نہیں جانا چاہیے. اسی طرح بڑا بھائی، اس کا بھی اپنا احترام ہے. بڑے بھائی کے حوالے سے تاجدار رسالت صاحب جود و سخاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، بڑے بھائی کا حق چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسے والد کا حق اولاد پر ہے. تو بڑے بھائی کا بھی ایک مرتبہ ہے جو بیان فرمایا گیا. تو بڑے بھائی کے ساتھ بھی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنا چاہیے. اور یہ سب سلسلے نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ اپنے گھر میں دینی ماحول کا نہ ہونا بھی ہے. جب گھر میں دینی ماحول نہیں ہوگا تو نہ والدین کا احترام پیش نظر رہے گا، نہ بڑے بھائی کے ساتھ حسن سلوک کا سلسلہ ہوگا. تو ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں، اپنے گھروں میں دعوت اسلامی کے مدنی چینل کو چلائیں، گھر میں گھر درس ہوتا رہے. اور اس طرح سے جب دینی ماحول بنے گا تو پھر انشاءاللہ الکریم تربیت بھی ہوگی اور رب کریم کے فرمان پر بھی عمل ہوگا. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ تحریم آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. اس آیت مبارکہ کے تحت خزائن العرفان میں لکھا ہے اللہ پاک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری اختیار کر کے، عبادتیں بجا لا کر، گناہوں سے باز رہ کر، گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور برائی سے ممانعت کر کے، اور انہیں علم اور ادب سکھا کر اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ بھی ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا ذمہ ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد، اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانے کی سعی کریں، کوشش کریں. دعوت اسلامی کا دینی ماحول زبردست ہمیں اس کے لیے طریقے اور انداز فراہم کرتا ہے. کوئی مشکل نہیں رہا گھر میں دینی ماحول بنانا، اپنے بچوں کو سیدھے رستے پہ چلانا. دعوت اسلامی کا دینی ماحول اگر آپ اس سے انہیں جوڑ دیں، مدنی چینل سے جوڑ دیں، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز آپ کے گھر میں چلتے ہوں، آپ کے بچوں کے موبائل میں ہوں، تو بڑی صورت میں ایک امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ الکریم وہ اچھے کاموں میں لگے رہیں، اچھی چیزوں کو دیکھتے رہیں، اچھی باتیں سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم پھر احترام بھی کریں گے، گھر میں ایک اچھا ماحول بھی بنے گا، ماں باپ کا بھی ادب کریں گے، بڑے بھائی کے ساتھ بھی حسن سلوک کریں گے. اور پھر بڑے بھائی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنے چھوٹے بھائیوں پر شفقت کرے، ان کی کوئی نازیبا بات ہو، کوئی بری بات ہو، کوئی اونچی آواز ہو، اسے برداشت کر لے. اس پر جو ہے اینٹ کا جواب پتھر سے اگر بڑا بھائی بھی دے گا تو پھر مسائل بڑھتے جائیں گے. تو کچھ برداشت، کچھ تربیت، اس کے ساتھ ساتھ یہ سلسلہ چلائیں گے تو انشاءاللہ الکریم یہ سلسلے آگے بڑھتے رہیں گے. اللہ پاک ہمیں ان مبارک راتوں کی خوب برکتیں عطا فرمائے اور مدنی مذاکروں سے خوب مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. امیر اہل سنت تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ الکریم کچھ ہی دیر میں سوال جواب کے سلسلے بھی رہیں گے. اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، ادب و توجہ کے ساتھ ان
سلسلوں میں شامل رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔